Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Amara and I am lecturer of Commerce in Concordia College, Sialkot. Today our topic of Usul Tijarat or Principles of Commerce is chapter number 17, which you can see here, and the name of the chapter is Business Finance, کاروباری سرمایہ کاری. بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے اور بہت مزے کا چیپٹر ہے. بڑی مزے کی اس میں باتیں ہیں, بڑی ایزی اس میں انہوں نے ایزی طریقے سے بتایا ہے کہ کاروباری سرمایہ کاری کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے. دیکھیں, کاروباری سرمایہ کاری آپ کو پتہ ہے کہ جتنا بھی پیسہ, جو بھی فنڈس ہم کاروبار میں لگاتے ہیں اس کو چلانے کے لیے, اپنے معاملات کو چلانے کے لیے, کاروباری معاملات کو, اپنے بزنس میٹرز کو ڈیل کرنے کے لیے جتنی انویسٹمنٹ بھی ہم اس میں کرتے ہیں نا, اس کو ہم کاروباری سرمایہ کاری یا بزنس انویسٹمنٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یا بزنس فائنانس کہتے ہیں. اس کی امپورٹنس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کی اہمیت ہے اس میں سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اثاثہ جات کی خرید ہے یا پھر پرچیز آف ایسٹس ہے. تو ظاہر ہے ہمارے پاس پیسہ ہوگا تو ہم ایسٹس پرچیز کریں گے, ہم اپنے جتنے بھی ہمارے ایسٹس ہیں ان کو ہم ایزیلی پرچیز کر سکتے ہیں. بہت طرح کے ایسٹس ہو سکتے ہیں, مشینری ہو سکتی ہے, لینڈ ہو سکتا ہے, بلڈنگ ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ فرنیچر ہو سکتا ہے. ڈفرینٹ کائنڈس آف ایسٹس جو ہیں وہ پرچیز کرنے کے لیے ہمیں بزنس فائنانس کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اثاثہ جات کی مرمت, یعنی کہ ہمیں انہیں اپنی ایسٹس کی مینٹیننس کے لیے بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں. ہمیں را مٹیریل پرچیز کرنے کے لیے بزنس فائنانس چاہیے ہوتا ہے. ہمیں ریسرچ کی جو ہیں فائدے ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں فائنانس چاہیے ہوتا ہے. ہمیں ڈیلی ایکسپینسز بیئر کرنے کے لیے کیش ان ہینڈ چاہیے ہوتا ہے. ہمیں اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے لیے اور اپنی کمیونیکیشن کو, جو ہماری ایک ہمارے جو ملازمین ہیں, جو لیبر ہے, ان کے ساتھ جو ہمارا ایک کمیونیکیشن کا پروسیس ہے اس کو کیری آن کرنے کے لیے ہمیں جو ہے کیپٹل چاہیے ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں انشورنس کروانی ہوتی ہے کاروبار میں, اس کے لیے بھی کیپٹل چاہیے ہوتا ہے. پھر ماہرین کی خدمات یعنی ایکسپرٹیز حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں کیپٹل چاہیے ہوتا ہے. اس کے بعد ڈفرینٹ ٹیکسز ہوتے ہیں جو اگر ہم ایک کاروبار کر رہے ہیں اور اس کو چلا رہے ہیں تو پھر اس کے اوپر اس کی جو انکم پہ ٹیکس ہوتا ہے وہ ہمیں دینے کے لیے بزنس فائنانس چاہیے ہوتا ہے. ملازمین کی جب ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے ان کو پینشن دینے کے لیے چاہیے ہوتا ہے. If you want to change your business, then you need finance. If you want to expand your business, you need finance. If you want to train your employees, you need finance. If you want innovation in your business, you need finance. And if you want warehouses to store your products or your production, then you need warehouses. So you need finance in every second, like آپ کو every moment آپ کو کاروبار میں میٹرز کو ڈیل کرنے کے لیے فائنانس چاہیے ہوتا ہے. اب دو طرح کی فائنانسنگ کسی بھی کاروبار میں ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو جیسے کہ ہم اسٹارٹ سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ایکویٹی فائنانسنگ ہوتی ہے اور ڈیٹ فائنانسنگ ہوتی ہے. یعنی مالک, کاروبار کا جو مالک ہے وہ خود سے کاروبار میں جتنا بھی پیسہ لگاتا ہے, جتنے بھی کاروبار میں اپنی انویسٹمنٹ کرتا ہے اس کو ایکویٹی فائنانسنگ کہتے ہیں. اور جتنا پیسہ وہ باہر سے لیتا ہے ایز اے قرض, ایز اے ڈیٹ, قرضے کے طور پہ لیتا ہے, تو اس کو پھر ہم ڈیٹ فائنانسنگ کہتے ہیں. تو بیسکلی دیز ٹو آر دا کائنڈس آف فائنانسنگ, بزنس فائنانس, ایکویٹی فائنانسنگ اینڈ ڈیٹ فائنانسنگ. اچھا جی, اب آگے ہمیں کاروباری سرمایہ کاری کی اقسام بھی بتائی گئی ہیں کہ جس میں مختصر مدت, درمیانی مدت اور طویل مدت کی سرمایہ کاری ہے. اس کو ہم یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ جو ہماری مختصر مدت کی سرمایہ کاری ہے بیسکلی یہ اپ ٹو 1 year ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور جو ہماری درمیانی مدت کی سرمایہ کاری ہے یہ اپ ٹو 5 years ہوتی ہے. اور جو ہماری لانگ ٹرم یا طویل مدت کی سرمایہ کاری ہے وہ اپ ٹو 10 years کی انویسٹمنٹ یہاں ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جو ہمیں 10 سال کے عرصے کے دوران جتنی بھی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے یا ہم نے کرنی ہوتی ہے تو وہ ہمارے جو ہے وہ کام آتی ہے. تو بیسکلی جتنی بھی انویسٹمنٹ ہم یا فائنانسنگ ہم بزنس کو چلاتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہی 3 کائنڈس ہو سکتی ہیں. یعنی یا تو آپ 1 year تک آپ کو جو ہے آپ کا ہوتا ہے اسکوپ ہوتا ہے کہ ہم نے 1 year کے معاملات دیکھنے ہیں, یا پھر اپ ٹو 5 years اور اپ ٹو 10 years. تو دیز کائنڈس آف فائنانسنگ آر دین ریکوائرڈ فار ڈفرینٹ کائنڈس آف پرپزز. آپ کے پروجیکٹس, آپ کے گولس, آپ کے پرپزز, آپ کے موٹیوس پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ آیا شارٹ ٹرم ہوگی, میڈیم ٹرم ہوگی یا لانگ ٹرم ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. پھر آگے انہوں نے آپ کو یہ ڈسکرائب کیا ہے کہ اف یو آر ڈوئنگ دا شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ اور شارٹ ٹرم فائنانسنگ ان یور بزنس, دین وٹ کائنڈ آف matters are there which are involved in short term financing, and what are the purposes in medium term financing, and what will be the goals or objectives in long term financing, کہ جس کو یہاں پہ ڈسکرائب کیا گیا ہے. تو نیکسٹ جو انہوں نے بتایا ہے وہ مشارکہ ہے. مشارکہ دیکھیں کہ ایک جیسے کہ اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ شرکت سے یعنی کنٹریبیوشن سے ایک چیز نکلی ہے.
اور یہ ایک کاروبار کی قسم ہے مشارکہ کی، جس میں بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ لوگ جو ہیں آپس میں مل کے نا تو اپنے کیپٹل کو اور اپنے ایفرٹس کو اکٹھا کر لیتے ہیں، اور پھر وہ بعد میں اپنا پروفٹ اینڈ لاس جو ہے آپس میں اکارڈنگ ٹو دا ایگریڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ تو بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ اس میں 2 یا 2 سے زیادہ فریق جو ہیں اپنا سرمایہ یعنی اپنا کیپٹل، اپنا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے ایفرٹس کو بھی اکٹھا کرتے ہیں اور پھر کاروبار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے مداربہ ہے، مداربہ میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مداربہ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک فریق ہوتا ہے وہ اپنے ایفرٹس لگاتا ہے، اور ایک فریق ہوتا ہے جس کو ہم راب المال کہتے ہیں جو کہ اپنا سرمایہ لگاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ 2 اس میں بیسکلی جیسے ہم نے مشارکہ پڑھا ہے کہ مشارکہ بھی از اے کائنڈ آف بزنس، بالکل اسی طرح سے مداربہ از آلسو کائنڈ آف بزنس، بٹ مشارکہ میں یہ تھا نا کہ دونوں فریق کی طرف سے، دونوں فریقین کی طرف سے جو ہے وہ ایفرٹس بھی آ رہے تھے اور کیپٹل بھی آ رہا تھا۔ بٹ ان مداربہ صرف ایک پارٹنر انویسٹ کرتا ہے اور دوسرا پارٹنر جو ہے وہ اپنی اسکلز، اپنے ایفرٹس کو یوٹیلائز کرتا ہے اور بزنس کرتا ہے، اور اس کائنڈ آف بزنس کو پھر ہم مداربہ کہتے ہیں۔ تو اٹ از بیسکلی our chapter about business finance. So the next is the questions, long questions which we have to prepare, and some of there are short questions which are important, and then the MCQs, multiple choice questions, which you have to done for the purpose of your paper. So this is it, and in the next video we will start chapter number 18. Till then, Allah Hafiz, take care. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔